بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر لڑکی کی زندگی میں ایک دن ایسا آتا ہے جب اسے پیا گھر جانا ہوتا ہے، اسے سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اس کے گھر والے مل کر اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جہیز کے معاملے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی کمی سے ہماری بیٹی کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ الغرض والدین بیٹی کی خوشیوں کے لیے اپنی بساط و حیثیت کے مطابق ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی وہ دن آیا جب مجھے پیا گھر جانا تھا، ایک نیا گھر بسانا تھا۔ میرے والدین نے بھی میری شادی میں بڑھ چڑھ کر تیاریاں کی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن میری قسمت کی کمی کو دور نہیں کر سکتے تھے۔ میری شادی جس گھر میں ہو رہی تھی وہ بھرا پورا گھرانہ تھا۔ میرے جیٹھ جیٹھانی بھی تھے اور دیور نندے بھی۔ میرے شوہر سے سب بڑے تھے سوائے ایک بھائی کے۔ خیر، میں بہت دھوم دھام سے پیا گھر سدھاری۔ گھر میں سبھی اچھے تھے، لیکن ساس سسر کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں جیٹھ اور نندوں کی حکمرانی تھی۔ گھر میں ہر کام جیٹھ اور نندوں کی مرضی سے ہی ہوتا تھا، جس پر فی الحال مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ بہرحال وہ سب مجھ سے بڑے تھے اور میں ان سب کی دل سے عزت کرتی تھی۔ ویسے بھی میں بچپن سے ہی خاصی ڈرپوک اور دبو قسم کی تھی۔ ہر بڑے کی بات ماننا اور عزت کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی، لیکن کبھی کبھی عجیب بھی لگتا تھا کہ شادی شدہ نندیں ہمارے مسئلوں میں ٹانگ اڑاتی تھیں، ہر بات میں اپنا فیصلہ صادر کرتی تھیں۔ لیکن میں یہ سوچ کر سر جھٹک دیتی کہ ہلکی پھلکی نوک جھونک تو ہر گھر میں ہوتی ہے، اور پھر مجھ سے تو براہ راست کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ میں کسی کو شکایت کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ ہر کام وقت سے پہلے کرنے کی تو میری عادت تھی۔ سارا دن گھر کے کاموں میں چکر گھنی بنی رہتی۔ یہ فیصلہ بھی میری نندوں کا تھا کہ گھر کا سارا کام میں ہی کروں گی۔ ہر ایک کی خدمت کرتی، اپنے ہونٹوں پر چپ کی مہر گائے میں اپنی زندگی میں مگن تھی، اس لیے سب مجھ سے خوش تھے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میرے شوہر مسعود ایک سیدھے سادھے اور اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، بلکہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے۔ ان کا ساتھ پا کر کوئی بھی عورت فخر کر سکتی تھی، تو پھر میں کیوں نہ کرتی؟ کیوں رب کی ناشکری بنتی؟ کیا ہوا اگر مجھے گھر کے تمام کام کرنے پڑتے تھے؟ کیا ہوا جو مجھے ہر ایک کی بات سننی پڑتی تھی؟ میں اپنے شوہر کی خاطر ہر دکھ ہر تکلیف سہتی تھی۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب رات میں اپنے شوہر کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھتی اور ان کی محبتیں دیکھتی تو میری دن بھر کی تھکن اتر جاتی اور میں پھر سے دوسرے دن کے صبر آزما حالات کے لیے تیار ہو جاتی۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی اور قدرت نے میری جھولی میں 3 پھول ڈال دیے۔ سب سے بڑا ایان، پھر بیٹی ایمان، اور پھر سب سے چھوٹا اور چہیتا شایان، جو گھر بھر کی آنکھ کا تار تھا۔ بچوں اور اپنے شوہر کے پیار میں مگن میری زندگی کی گاڑی رواں دواں تھی، پتہ ہی نہیں چلا، اور 12 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس دوران میرے پیارے ابو اور میرے ساس سسر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساس سسر کے گزر جانے کے بعد اب میں اپنے جیٹھ جیٹھانی کو ساس سسر کا درجہ دیتی تھی۔ عزت تو ان کی پہلے بھی کرتی تھی، اب اور زیادہ احترام بڑھ گیا تھا۔ میرے جیٹھ تو مجھے بیٹی کہتے نہ تھکتے تھے۔ بیٹی آسیہ، یہ کام کر دو، بیٹی ذرا میرے کپڑے استری کر دو، اور میں بھاگ بھاگ کر ان کے تمام کام نمٹا دیتی۔ زندگی کے سفر میں اچانک تقدیر نے پلٹا کھایا اور میری ہنستی کھیلتی زندگی دکھوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس روز میں معمول کے کاموں میں مصروف تھی کہ شوہر آفس اور بچے اسکول جا چکے تھے کہ ایک فون آیا، جس کے ذریعے یہ اندوناک خبر ملی کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، میرے چاروں طرف جیسے اندھیرا چھا گیا، مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں غم کی شدت سے نڈھال بے ہوش ہو گئی۔ شوہر کا جنازہ کب اٹھا، کب تدفین ہوئی، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے تو اپنا ہوش نہ تھا، بچے کس حال میں تھے میں نہیں جانتی تھی۔ رو رو کر میرے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ خدا جب غم دیتا ہے تو اسے سہنے کا حوصلہ بھی عطا کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ مجھے بھی صبر آ گیا۔ میں بچوں میں مگن ہو کر دوبارہ جینے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی میرا امتحان ختم نہیں ہوا۔ ابھی میری تقدیر کے ترکش میں مجھ پر برسانے کے لیے اور بھی تیر باقی تھے۔ شوہر کے چہلم کے اگلے روز میں اداس و ملول سی اپنے کمرے میں بیٹھی سب سے چھوٹے بیٹے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اپنے پاپا سے بہت انسیت رکھتا تھا اور اب ہر دم ان کو یاد کرتا رہتا تھا، کہ میری بڑی نند کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ کچھ دیر تک وہ خاموش بیٹھی،
पहलू बदलती रहीं। मैं कनखियों से उनका मुशाहिदा कर रही थी। वो शायद कुछ कहना चाह रही थीं, लेकिन हिचकिचा रही थीं। उनका तज़ब्ज़ुब देखकर मैं अंदर ही अंदर हाल रही थी। न जाने वो क्या कहने वाली हैं। कहीं मुझे घर से जाने का तो नहीं कहेंगी, या फिर मेरी दूसरी शादी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। भला वो मेरी दूसरी शादी क्यों करवाने लगी? मैं उलझन में खुद से सवाल जवाब कर रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी नंद बोल उठी। दरअसल मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करने आई हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, वरना फिर। वो जुमला अधूरा छोड़कर मुझे तकने लगी। उनकी निगाहों में उस वक्त ऐसी सख्ती और सफाकी थी कि मैं पूरी जान से लरस गई। बाजी, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मैं उलझते हुए बोली। मैं चाहती हूँ, बल्कि हम सब चाहते हैं। वो ज़रा रुक कर मुझे देखने लगी, फिर बोली, तुम दूसरी शादी कर लो। क्या बाजी, आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। वो लफ्ज़ चबाते हुए बोली। और अब तुम भी ये बात अच्छी तरह जान लो कि इद्दत के बाद तुम्हें दूसरी शादी करनी है। तुम्हारे पास सोचने के लिए काफ़ी वक्त है। मैंने इसीलिए अभी से ये बात तुम्हारे कान में डाल दी है, ताकि तुम इस अरसे में खूब अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करो। और हाँ, याद रहे, तुम्हारा फैसला शादी के हक में होना चाहिए, वरना। वो धमकी आमेज लहजे में बोली। वरना? वरना? वरना क्या बाजी? अगर मैं इनकार कर दूँ तो? मैं सख्ती से बोली। उनके लहजे और बातों को सुनकर मेरा खून खौल उठा था। मुझे उन लोगों से ये तवक्को नहीं थी। मुझे हैरत हो रही थी कि वो अपनी भाभी के बारे में ऐसा सोच भी सकती हैं कैसे। मैं उनके भाई की बीवी थी, उनके घर की इज्जत थी। फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही थीं? उनके इरादे क्या थे? यहाँ इसमें उनका क्या फ़ायदा था? मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। वरना तुम ममता के सुकून से महरूम कर दी जाओगी। हम तुम्हें इस घर से निकाल कर बच्चे अपने पास रख लेंगे। वो निहायत सफाकी से बोली। मैं अंदर तक लरस गई थी। उनके लहजे से अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपने इरादे में बहुत मजबूत थीं। वो जो कह रही थीं कर गुजरेंगी। मुझ पर लरज़ादारी होने लगा और मैं कपकपाते लहजे में बोली, बाजी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप भी तो एक औरत हैं, एक माँ हैं। अपने अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, क्या आप अपने बच्चों के बगैर रह सकती हैं? मेरे इस जज्बाती सवाल पर वो लम्हा भर को सटपटा गई, फिर संभलते हुए बोली, तो मुझे खामखा जज्बाती बातों में मत उलझाओ। फिर कदरे नर्म अंदाज में कहा, देखो आसिया, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, और फिर मैं तुम्हें इस घर से दूर तो नहीं भेज रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि घर की बात घर में ही रहे। मतलब? मेरा माथा ठनका। घर में कौन मुझसे शादी करेगा? अदरीस भाई। उन्होंने मेरे ससुर जैसे जेठ का नाम लिया तो मेरा दिमाग घूम गया। बाजी, आप होश में तो हैं? मैं अदरीस भाई को अब्बू की जगह देती हूँ, अपने ससुर की जगह, और वो भी मुझे बेटी कहते हैं। आप जानती हैं इस बात से उन्हें कितनी तकलीफ होगी। ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इसमें इदरीस भाई की भी मर्जी है। वो बड़े आराम से बोली और मेरे सर पर जैसे छत गिर पड़ी। मैं हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाई, खुदारा बाजी, ऐसा जुल्म मत करें। ये सब मुझसे नहीं होगा। अगर आप सब पर मैं और मेरे बच्चे बोझ हैं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं अब बाकायदा रो रही थी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें इसी घर में रहना है और इस फैसले को हर सूरत मानना है, वरना अपने नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो वार्निंग देती हुई बोली। मैं जानती थी कि सूरत हाल से निकलना इतना आसान नहीं, क्योंकि इनकार की सूरत में वो मेरे बच्चे मुझसे छीनने की बात कर रही थी। मैं बड़ी मुश्किल में थी। मुझे फिलहाल हिकमत अमली से काम लेना था। चुनाचे मैं संभलते हुए बोली, ठीक है बाजी, अगर आप सबका यही फैसला है तो मैं सोच कर जवाब दूंगी। मेरी बात सुनते ही वो नरम पड़ गई। मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो। जो फैसला करोगी बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये कहकर वो कमरे से निकल गई और मैं फूट फूट कर रो पड़ी। आज हकीकत में मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि ये सब चक्कर क्या था। दरअसल मेरे ससुर से मिलने वाले हिस्से को मेरे शौहर ने मेरे और बच्चों के नाम कर दिया था। अब अगर मैं ये घर छोड़ती या किसी और से शादी करती तो लाजमन मेरे ससुराल वालों को मुझे मेरा हिस्सा देना पड़ता, जो वो नहीं चाहते थे।
اسی دولت کے لالچ میں میرے جیٹھ جو مجھے بیٹی کا درجہ دیتے تھے اب مجھ سے ہی شادی کے خواہش مند تھے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تقدیر میرے ساتھ ایسا گھناؤنا مذاق کرے گی۔ یہ صورتحال میرے لیے انتہائی پریشان کن تھی، کیونکہ میرے پیچھے کسی کی سپورٹ نہیں تھی۔ میں یہ پریشانی کس کے ساتھ شیئر کرتی؟ بھائی کوئی تھا نہیں، ابو کی وفات ہو چکی تھی، ایک امی کا وجود ہی تھا جو زندگی کے تپتے صحرا میں میرے لیے شجر سایہ دار سے کم نہیں تھا۔ مگر یہ سب بتا کر میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بیچاری پہلے ہی اپنی بیماریوں سے نبرد آزما تھیں، اور ابو کے بعد تو ویسے بھی وہ آدھی رہ گئی تھی۔ پھر میں نے اپنے رب سے لو لگا لی، کیونکہ وہی تو ہے جو ہماری رگ و جان سے بھی نزدیک ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اسی کے آگے میں نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا، اور دن گزرتے گئے۔ میں ہر روز دعا کرتی کہ کاش دن طویل ہو جائیں، لیکن لگتا تھا کہ جیسے دنوں کو تو پر لگ گئے ہیں، تیزی سے گزرتے ہی جاتے تھے۔ انہی دنوں میرے بڑے بیٹے کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب حالت زیادہ خراب ہوئی تو اسے آغا خان کے ڈاکٹرز کو دکھایا۔ وہاں اس کے تمام ٹیسٹ ہوئے تو یہ دل دہلا دینے والا انکشاف ہوا کہ ایان کو برین ٹیومر ہے۔ گھر میں سبھی ایان کے لیے پریشان ہو گئے۔ اسے آغا خان میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ میں ایان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی۔ وقتی طور پر میری شادی کا مسئلہ ٹل گیا تھا، لیکن ان دنوں میں بہت پریشان رہتی تھی۔ مجھے صرف اور صرف فکر تھی تو ایان کی۔ آخر ڈاکٹرز کی کوششوں، سب کی دعاؤں اور رب کریم کی مہربانی سے میرا ایان روبہ صحت ہونے لگا۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ ایان کو نئی زندگی ملی تھی، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میری نند نے میری شادی کی بات چھیڑ کر میری خوشیوں کو تہس نہس کر ڈالا۔ پھر تم نے کیا سوچا آسیہ؟ ایک روز وہ اچانک بولی۔ کس بارے میں باجی؟ میں نے چونک کر کہا۔ اب اتنی انجان نہ بنو، اس بارے میں تم سے پہلے بات ہو چکی ہے، تم نے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ وہ تڑک کر بولی۔ میں حیران پریشان ان کی شکل تکنے لگی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ خطرہ ٹل گیا ہے، مگر وہ تو میرے سامنے منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، بس اتنا ہی کہہ پائی۔ باجی کچھ خیال کریں، ایان ابھی ہاسپٹل میں ہے، گھر میں سب پریشان ہیں، اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں تمہیں صرف اطلاع دے رہی تھی کہ ایان کی ڈسچارج ہوتے ہی ہم تمہارا نکاح ادریس بھائی سے کر دیں گے۔ یوں بھی بھابھی کے انتقال کے بعد سے بھائی خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگے ہیں، اور میں اپنے بھائی کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میرا مطلب؟ انہوں نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ جی باجی۔ میں فقط اتنا ہی کہہ پائی، کیونکہ ان کے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگر میں ذرا بھی چوں چرا کرتی تو کچھ بعید نہ تھا کہ وہ ابھی میرا نکاح پڑھوا دیتی۔ اسی لیے میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی، جبکہ میری خاموشی کو وہ میری رضامندی سمجھی، اسی لیے پھر کچھ نہیں بولیں۔ مزید 2 دن گزر گئے۔ میں ہاسپٹل میں ہی تھی، لیکن ہر دم سوچ کی سولی پر لٹکی رہتی تھی۔ عقل معاف ہو چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ گھر جانے کے دن قریب آ رہے تھے اور میرا دل حلق میں آ رہا تھا۔ میں ادریس بھائی سے شادی بھی کرنا نہیں چاہتی تھی، اور بچے بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، خاص طور پر شایان، کیونکہ وہ بھی بہت چھوٹا تھا، اسے میری ضرورت تھی۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا اور فوراً اس پر عمل بھی کر ڈالا، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اب میرا فیصلہ صحیح تھا یا غلط یہ میں نہیں جانتی، بس مجھے یہی بہتر لگا تھا۔ دن میں جب میری نند ہاسپٹل آئیں تو میں نے ان پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ میں نارمل انداز میں ان سے ملی، ان سے باتیں کی، اور پھر پروگرام کے مطابق بولی۔ باجی کیا آپ 2 گھنٹے مزید یہاں رک سکتی ہیں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، کوئی کام ہے کیا؟ وہ دراصل میں گھر جا کر نہانے کا سوچ رہی تھی، ذرا فریش ہو جاتی اور شایان کو نہلا دھلا دیتی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن جلدی آنا، میری نند نے تاکید کی۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، مجھے جیسے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ میں نے سوتے ہوئے ایان کے ماتھے پر طویل محبت بھرا بوسہ دیا کہ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ شایان کو گود میں اٹھایا اور ہاسپٹل سے نکلتی چلی گئی۔ باہر آ کر ایک رکشہ روکا اور اپنی امی کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ جی ہاں، میں اپنی امی کے پاس جا رہی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمام راستے میری آنکھوں سے اشک بہتے رہے۔ میں اپنے 2 جگر گوشوں کو چھوڑ آئی تھی۔ اس دنیا کی صفاقی نے میرے بچے مجھ سے جدا کر دیے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر اتر کر کتنی دیر سوچتی رہی کہ امی سے کیا کہوں گی۔ پھر کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گیٹ امی نے ہی کھولا۔
میری اجڑی اور روئی روئی شکل دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں اور مجھے اندر لے گئیں۔ خیریت ہے بیٹا؟ ایسے اچانک کیسے آنا ہوا؟ ایان تو ٹھیک ہے نا؟ کیسا ہے اب؟ اور ایمان کہاں ہے؟ انہوں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مجھ سے کچھ جواب نہ بن پڑا اور میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امی مزید پریشان ہو گئی۔ بیٹی کچھ بتا تو صحیح، ایسے رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے اور مجھے بھی ہول آ رہی ہے۔ پھر میں آہوں اور سسکیوں کے درمیان تمام رودات کہتی چلی گئی۔ امی ششدر رہ گئی۔ بیٹی اتنی بڑی بات تم مجھ سے بھی چھپا گئی، اکیلی سہتی رہی؟ ارے بچوں کا ہاتھ تھام کر چلی آتی، میرے لیے تو اور بچے بوجھ نہیں ہیں۔ امی یہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی۔ نہیں امی، یہ اتنا آسان نہیں تھا، مجھ پر گھر سے باہر نکلنے پر پابندی تھی، اگر آج نہیں آتی تو پھر آنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں نے اپنی ممتا کی قربانی دی ہے اور میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں، اب میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں نے امی کی گود میں سر رکھ دیا اور آنکھیں موند لی۔ ممکن ہے آپ کو میرا فیصلہ ٹھیک نہ لگے، لیکن ان حالات میں مجھے یہی ٹھیک لگا۔ امی کے گھر میں رہتے ہوئے مجھے 1 سال ہو گیا۔ اس عرصے میں نے انصاف کے لیے ہر در کھٹکھٹایا، لیکن کہیں سے انصاف نہ ملا۔ میرے سسرال والے بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، ان کے پاس دولت کی طاقت بھی ہے، بھلا میں غریب اور بے سہارا عورت ان کا کیا بگاڑ لوں گی؟ میری ممتا اپنے 2 بچوں کے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن میں مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن میری دعائیں رنگ لائیں گی اور مجھے انصاف ملے گا، مجھے میرے بچے ملیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔